سے لے کر کے آ رہا ہے، اللہ کی قسم گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے، جا کر کے پہاڑیوں میں چھپ گئے، جو چاروں طرف پہاڑیاں تھیں وہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے وہاں بیٹھ گئے اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے۔ خانہ کعبہ کو کون بچائے؟ کچھ بھی نہیں۔ ابو طالب عبد المطلب کو عبد المطلب کو بلایا گیا، ابرہا نے کہا سنو ایمان سنو، کفار مکہ کے ایمان کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہ کہلائے، وہ کافر کے کافر ہے۔ اور آج ہم نے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں سمجھ رہے اور سب کچھ کر رہے ہیں، اور جناب علی ہم اپنے آپ کو بہت پکا سچا مسلمان سمجھے ہوئے ہیں۔ ذرا مقابلہ کرو، موازنہ کرو۔ عبد المطلب کو ابرہا نے بلایا، کہا یہ تمہارے اونٹ ہیں؟ کہا ہاں میرے اونٹ ہیں۔ کہا کیا خیال ہے؟ کہا یہ میرے اونٹ ہیں، میرے حوالے کر دیے جائے، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، ان اونٹوں کو میرے حوالے کرو۔ کہا تمہیں اپنے اونٹوں کی بڑی فکر ہے اور میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی فکر تم کو نہیں ہے؟ کہا میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، جو گھر کا مالک ہے اسے اپنے گھر کے بچانے کی فکر ہو، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت اور کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اللہ اکبر، ننھے منھے پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے ایسے ایٹم بم برسوائے کہ وہ نیست و نابود اور ہلاک و برباد ہو گئے، اور اللہ کا گھر قائم و دائم رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا، یہاں تک کہ آخری وقت آئے گا یمن ہی سے ذو السویقین چھوٹی چھوٹی پنگلیوں والا حبشی غلام نکلے گا، حبشی غلام نکلے گا، اسی بد نصیب کے ہاتھوں یہ خانہ کعبہ ڈھایا جائے گا۔ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، وہ سمجھو قیامت قریب آ چکی ہے، ایک دم قیامت آنے والی ہے۔ اس وقت اللہ کا، اس کے بعد نہ حج ہوگا، نہ نمازیں ہوں گی، نہ روزے ہوں گے، نہ عمرے ہوں گے، نہ زکات ہوں گے، اس کے بعد توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، مومنین کے لیے خوشگوار ہوا چلے گی ان کے بغلوں سے، اور وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تو جو شرار الخلق ہوں گے، فساق ہوں گے، فجار ہوں گے، گدھے جس طرح گدھیوں کے پیچھے جو ہے بھوکتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایسے ہی وہ عورتوں کے پیچھے دوڑنے والے لوگ ہوں گے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایسے ہی برے لوگوں پر اللہ کی قیامت آئے گی۔ اللہ ہم سب کو اس دن سے محفوظ رکھے، اور اس سے پہلے اللہ تعالی ہماری موت ہمیں دے دے، آمین یا رب العالمین۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر اس کے باوجود بھی یہ تمام سب جرم ان کا کیا تھا؟ جرم ان کا یہی تھا کہ وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے اور غیر اللہ کو بھی، یہ جرم تھا۔ 300 سال وہ کہتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ قرآن میں اللہ نے ان کے کلمات نوٹ فرمائے ہیں، ہم تو ان کی عبادت، ہم کو ان کی پوجا، ہم ان کو پکارتے ہیں اسی لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ یہ بڑے بزرگ لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، اور وہ کون لوگ تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی والدہ حضرت مریم، ان کی تصویریں، ان کے اسٹیچو اندر رکھ کر کے یہ پرستش کرتے تھے۔ اور آج تو نہ جانے کون گھوڑے شاہ، کھوتے شاہ، طوطے شاہ کی لوگ پوجا کرنے لگتے ہیں۔ وہ تو رجسٹرڈ سند یافتہ جنتی لوگ تھے جن کی تصویریں اور جن کے اسٹیچو رکھ کے پوچھتے تھے۔ اس کے تو جنت اور جہنم کو پتہ ہی نہیں ہے، حسب نظر کا پتہ نہیں، جنت جہنم تو بڑی دور کی بات رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مطلب ہے ایسے ماحول میں پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، جو بانی کعبہ کے نام سے، مؤسسے کعبہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، قوم کے اندر دی، ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ بادشاہ تک کی بھی نوبت آ گئی، اور بادشاہ کے دربار میں بھی یہ تو باپ سے نکلے قوم سے نکلے، بادشاہ کی باری آ گئی۔ وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا، اپنے آپ ہی کو الہ کا نام دے کر کے اپنی پرستش کروایا کرتا تھا، اس کے سامنے بھی حضرت ابراہیم کی پیشی ہوئی۔ اس نے کہا تمہارا معبود کون ہے؟ کہا میرا معبود وہ ہے الذی یحیی ویمیت، جو مارتا اور جلاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں چاہوں جتنا کو میں چاہوں مارو، میری مرضی ہے، میں نے ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو پورب سے، مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو بھی معبود ہے تو ذرا
مغرب سے سورج نکال کر مشرق کے اندر ڈبو دے، فبہت الذی کفر، اللہ فرماتا ہے وہ کافر اس دلیل کو پا کر کے مبہوت ہو گیا۔ اور مسلمانوں، وہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو ایک رونگٹا نہ بنا سکے اسے تم بیٹا بیٹی دینے والا سمجھتے ہو؟ جو ایک رویا ایک بال کا بھی مالک نہ ہو، جو کھجور کے اوپر پڑے ہوئے بیج کے اوپر وہ باریک جھلیوں کا مالک نہ ہو، اسے تم بیٹا بیٹی دینے والا سمجھتے ہو؟ وہ جو خود محتاج ہو، وہ اللہ جس نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، انبیاء ہوں کہ رسول ہوں کہ پیر ہوں کہ شہید ہوں کہ صالحین ہوں کہ متقین ہوں کہ صدیقین ہوں کہ صلاح ابرار ہوں، سب اس اللہ کے محتاج ہیں۔ اسی اللہ کے دربار میں گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اسی اللہ کو پکار رہے ہیں، اسی اللہ سے گڑگڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں اسی اللہ سے۔ آج تم کے اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کو نہ جانے کیا کیا مقام اور نہ جانے کیا کیا غلو میں ان کے اکرام اور ان کی تعظیم میں کیا کیا انہیں مقام دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بزرگوں کو گالیاں دو، جو بزرگ ہے اس کو بزرگ سمجھو، جو نیک ہے اسے نیک سمجھو، جو صالح ہے اسے صالح سمجھو، لیکن ان کے اپنے حدود اور درجات ہیں۔ جن کے بارے میں تمہیں پتا نہیں کہ وہ بزرگ تھا کہ شیطان تھا، جن کے بارے میں اس کے حسب نسب کا پتا نہیں، تم نے کیسے اسے ولایت کا سرٹیفکیٹ دے دیا بھائی؟ تم کو پتا ہو گیا کہ ولی ہے، نہ جانے وہ شیطان ہو، اور ایسے نہ جانے کتنے قبروں کو کھودا گیا تو پتا چلا اس کے اندر بلی نکلی، اس کے اندر بھینسا نکلا، اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں کتے کی مدار بنی ہوئی ہے، کسی نے کچھ گدھے کا کسی کا کچھ کا بنایا ہوا۔ اس لیے ہوش کرنا، مسلمان جو ہوتا ہے مسلمان وہ صاحب علم ہوتا ہے، وہ علم و ادراک، اور علم کس کا؟ علم رب کے قرآن کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ابھی آپ نے شیخ یاسر جابری کی تقریر سنی، منہج بتا رہے تھے قرآن کو کیسے سمجھا جائے، حدیث کو کیسے سمجھا جائے۔ اگر ایسے ہی سب کے ذہن و فکر کو حوالے کر دیا جائے قرآن و سنت کو تو پھر دنیا اپنی منمانی جو چاہے کرے۔ نہیں، قرآن اور سنت کو اس طرح سمجھو جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے صحابہ کو، اور صحابہ نے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے اپنے شاگردوں تابعین کو، تبع تابعین کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ختم ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں، اب قوم سے بھی بادشاہ سے بھی سب سے ٹکرا چکے، نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن جب جوش ہوتا ہے دل کے اندر توحید کا غلغلہ تو ایک موحد کو نیند نہیں آتی۔ جب غیر اللہ کی پرستش ہو، پوجا ہو تو اسے سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ سب کے خلاف آوازیں بلند کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ یاد رکھو ایک دن آئے گا یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کا حشر بھی تم ایک دن دیکھو گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے تیوہار کا وقت آیا، انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں، کہنے لگے انی سقیم، میں ذرا بیمار ہوں، طبیعت خراب ہو جاؤ تو چلے گئے، اٹھایا کلہاڑی اور گئے ان کے مندروں میں اور ایک کنارے سے پٹائی شروع کری۔ قال الا تاکلون، پہلے نہیں کہا کچھ، کہا کھاؤ کھاؤ کھاؤ، چڑھاوے آئے ہیں، کھاؤ۔ ہم بھی دیگیں ٹھنکاتے نا، دیگیں بابا کے نام کی دیگیں، مرغے ہم تو پکڑتے تھے، مرغے باہر سے جب لوگ لاتے تھے تو ان کے ہاتھ سے مرغا لیا، جھٹ سے بابا کے پاس پہنچے قبر پہ اور مرغے کی منڈی پکڑی، یوں رگڑا اور جھٹ سے دوسرے ہاتھ میں دیا، تیسرے ہاتھ میں چلو فقیر کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ ایک میاں صاحب تھے، ان کے گھر پہ پہنچ جاتا تھا مرغا، اور بڑے بڑی ٹوکریاں اسی کے اندر مرغے ڈھکیلتے، اور وہ بنتے تھے مرغے، وہ ذبح کرتا تھا اور ذبح کر کے بیچارہ بنا کے کھڑکی کے راستے سے اندر دیگ میں پکتے تھے۔ کون کھاتے تھے معلوم؟ بڑے بڑے سیٹ جو آتے تھے عرس میں ان کو کھاتے تھے۔ ہم لوگ بھی کونوں میں کہیں بیٹھ اٹھ کے 2-4 بوٹیاں کھا لیتے تھے نصیب نہیں ہوتے۔ بعض لڑکے مدرسے کے بدماش وہ باہر ہی سے ہڑپ کر کے جا کے گنے کے اور تور کے ارہر کے کھیتوں میں